پوچھتا ہوں اہل حدیثوں آپ سے، جب جشن میلاد منانا ان کا حق ہے اور اعلانیہ مناتے ہیں، ماتم کرنا دوسرے کا حق ہے، وہ اعلانیہ کرتے ہیں، حکومت سرپرستی کرتی ہے، حکومت ساتھ دیتی ہے، قومی خزانے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، جب آپ وفات النبی بیان کرتے ہیں تو آپ پر پرچہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ بشریت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آپ پر پرچہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ جشن کا رد کرتے ہیں آپ پر پرچہ کیوں ہوتا ہے؟ بتائیے یہ کب تک بدماشی برداشت کرو گے؟ یہ کب تک برداشت کرو گے؟ آج بھی میرے علم کے اندر ہے حافظ آباد کے دو نوجوان جیل کے اندر جا چکے، کیوں؟ انہوں نے عقیدہ توحید کے پمفلٹ جناب مشتمل بازار میں تقسیم کیا، وہ جناب جیل میں گئے، عارف والا میں میری جماعت کے علماء نے جشن میلاد کا رد کیا اور جناب جنرل کے اوپر پرچہ ہوا۔ یہ کب تک برداشت کرو گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش، ہماری تمنا، جمعیت اہل حدیث کا جناب پروگرام پلان کیا ہے؟ آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوکو چوراہا پر مسلک اہل حدیث بیان کرے، اگر آپ چاہتے ہیں ہر باطل گروہ سے ٹکرائیں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہم آپ کا عقیدہ ہے حکومت کو مجبور کر دیا جائے کہ وفات النبی بیان کرنا یہ ہمارا مذہبی حق ہے، بشریت مصطفیٰ بیان کرنا ہمارا مذہبی حق ہے، میں کہتا ہوں وہ نور من اللہ کہہ دے، بغیر دلیل کے کہہ دے، اس کو حق ہے آپ قرآن آیات کی روشنی میں بشریت بیان کرے۔ آپ پر پرچہ کیوں ہے؟ اگر آپ درباروں کا رد کرے آپ پر پرچہ کیوں ہے؟ اگر آپ شرک کا رد کرے آپ پر پرچہ کیوں ہے؟ یہ کب تک برداشت کرو گے؟ یہ وقت آ چکا ہے، میں اسی سوچ و پروگرام کے تحت جمعیت اہل حدیث کو جوائن کیا ہے اور حضرت حافظ صاحب کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ جیئیں گے، غیرت کے ساتھ جیئیں گے، اور ہم مسلک اہل حدیث کے لیے شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلک اہل حدیث کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلک اہل حدیث کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہے جو اسلام کے لیے آگے بڑھے، کوئی ہے جو دین کے لیے آگے بڑھے، کوئی ہے جو شریعت کے لیے آگے بڑھے، تو بڑھنا چاہتے ہو کہ مسلک اہل حدیث بیان ہو، چاہتے ہو کہ مسلک حدیث وہ غیرت کے ساتھ بیان کیا جائے، بلکہ میں تو کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ اے جناب جب ہماری یہ ہم قوت میں آئے مضبوط ہوں تو 12 ربیع الاول کو پورے ملک میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہار چھپا کے اویزہ کر دیا جائے، ہر شہر میں مین جگہ پہ جلسہ کیا جائے اور حکومت کو پاور کرایا جائے کہ آپ ولادت کا دن نہیں ہے، وفات کا دن ہے، جشن کا دن نہیں ہے، غم کا دن ہے۔ اس راستے کو، اس شرک و بدعت کو نہیں روکا جا سکتا جب تک تم اکٹھے نہیں ہوگے۔ آج آئیے تمام چیزوں کو چھوڑ کر، تمام مصلحتوں کو چھوڑ کر، روایتی انسلاخ کو چھوڑ کر جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیجیے۔ ہم اپنے سروں پر کفن باندھ تو چکے، استخارہ کر کے، رب سے وعدہ کر کے اس جماعت میں اندر داخل ہو چکے، پورے ضمیر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، کسی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلک کے لیے مرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ آئیے مسلک کے لیے، اللہ کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، جماعت کے لیے ساتھ دیجیے، مسلک کے لیے ساتھ دیجیے۔ اور وقت آئے گا، اس میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ سال انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کا سال ہے۔ انک حمید مجید، اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود اور سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اج دی عظیم الشان پیغام امن کانفرنس میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ادا انعقاد کرنے والے تمام احباب، دوست، بزرگ سارے دیا محنتاں قبول کر کے انہاں دی نجات دا سبب بنائے۔ تسی جتنے احباب تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک تہاڈا اس مقام تے آ کے بیٹھنا اور قرآن و حدیث دیاں باتاں سننا قبول فرما کے ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، جدوں محرم دا مہینہ شروع ہوندا ہے، ملک پاکستان دی ایک فضا بن چکی ہے، پاکستان دی ایک روایت بن چکی ہے کہ ارباب اقتدار اس بات دا درس دیندے نے اور علماء کرام تے زور دیندے نے کہ ملک دے اندر امن و امان دا مسئلہ خراب نہ کیتا جائے، ملک اندر امن قائم کیتا جائے۔ امن و امان واسطے میٹنگاں اور اجلاس بلائے جاندے نے کہ ملک دا امن و امان ایک قائم رہنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، صرف محرم اندر ہی نہیں بلکہ میں کہنا کہ ملک دا امن و امان ہمیشہ ہی قائم رہنا چاہیے۔ اور اللہ دے فضل و کرم نال صرف اسی وہ لوگ ہاں اہل حدیث و جماعت جدا اعلان ہے کہ ملک اندر ہمیشہ امن و امان قائم رہنا چاہیے، صرف اسی وہ لوگ۔ میں یہ بات کسی جذبات اندر آ کے نہیں یا اپنے مسلک دی محبت وچ نہیں بلکہ ایک حقیقت نو بیان کیتا ہے۔ انشاءاللہ اگے چل کے میں اس حقیقت نو واضح کراں گا کہ ملک دے اندر امن و امان قائم رہنا چاہیے، اسی اس بات دے دعوے دار ہاں، لیکن انہاں لوگاں دا محاسبہ کرو جو ملک دا امن و امان تباہ کرتے نے، خراب کرتے نے۔ ساڈی تو دعوت ہی بہت پیاری ہے، دعوت ہی امن و سکون والی ہے۔ ساڈا پیغام کی ہے؟ رب دا قرآن ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے۔ اللہ پاک دا قرآن بولو امن ہے کہ نہیں؟ قرآن دی دعوت امن والی دعوت ہے کہ نہیں؟ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، آپ دی دعوت بولو امن والی دعوت ہے کہ نہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب دے معاشرے اندر جڑے لوگ راتاں نو اٹھ کے چوریاں کرتے سن،
انہاں نو ایسا پیغام سنایا کہ وہ لوگاں دے مالاں دے پہرے دار بن گئے سن. وہ لوگ جنہ بے حیائی دے اڈے کھولے سن، امام کائنات نے ایسا پیغام سنایا کہ وہ لوگاں دیاں عزتاں دے تحفظ کرن لگ پے سن. جڑے والدین دے گستاخ سن انہاں نو والدین دا تابع دار بنایا. اے بولو امن دا پیغام ہے کہ نہیں؟ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دشمناں نو ایک دوسرے دیاں جاناں دے محافظ بنا دیتا. اے سب اللہ پاک دے قرآن دیاں برکات نے اور صاحب قرآن دیاں محنتاں نے. اللہ پاک دا قرآن گواہی دے رہا ہے اور اللہ پاک دا قرآن اے پیغام دے رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن تو. اللہ پاک دے قرآن دا پیغام کیسا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے کائنات دے لوگوں اللہ پاک دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اور سارے اللہ پاک دی رسی نو پھڑ لو. اللہ پاک دی رسی پھڑ لو، سارے ایک جگہ تے متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ. اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس اندر تفرقے بازی نہ پایا جے، آپس اندر اختلاف نہ کریو اور تفرقے بازی نہ کریو. اللہ پاک نے فرمایا ایک جان متحد ہو جاؤ. اللہ پاک نے پھر منظر کشی کیتی ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ایک دور ایسا سی اور جدوں تسی اپنیاں جاناں دے دشمن سی، ایک دوجے دے خون دے پیاسے سی اور تہاڈیاں لڑائیاں سالہ سال تک چلدیاں سی. او دور نو یاد کرو. اللہ پاک نے فرمایا اور تہاڈے حالات ایسے سی اور جدوں پھر سارے رل کے اللہ پاک دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لیا پھر کی ہو گیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ پاک نے فرمایا ہے پھر اللہ پاک دے فضل و کرم نال اللہ پاک دیاں رحمتاں نال اور تسی ایک دوسرے دے بھائی بھائی بن گئے اور تہاڈے اندر پیار پیدا ہو گیا. اور دوستو اے صاحب قرآن دیاں محنتاں سن لیکن اللہ پاک دا فضل سی، اللہ پاک دی رحمت سی. اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے اس گل نو واضح کر کے بیان کیتا ہے. سن رب دا قرآن. اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے محبوب جی لو انفقتا ما فی الارض جميعا. اے میرے پیاریا اگر تو زمین دا سارا مال خرچ کر دیندا، اگر تو زمین دے سارے وسائل استعمال کر لیندا لیکن تو انہاں لوگاں دے دلاں وچ محبتاں نہیں سی پا سکدا، انہاں لوگاں دے دلاں وچ ایک دوجے دا پیار داخل نہیں سی کر سکدا. اے کنے داخل
کیتا ہے میرے پیارے محنتاں تیریاں نے ولکن اللہ الف بین قلوبہم اللہ پاک نے فرمایا ہے محنتاں تیریاں سی پر رحمتاں میریاں سی اس واسطے اگر کسی دی صلح کروانی ہوے دو جماعتاں دی دو تنظیماں دی دو لیڈراں دی دو گھراں دی دو بھراواں دی صلح کراونی ہوے تے اے نہیں کہنا چاہیدا میں صلح کروا دیاں گا لا اے ہو ہی نہیں سکدا او میری گل موڑ ہی نہیں سکدا او مینوں بوئے اٹھا ہی نہیں سکدا او مینوں خالی موڑ ہی نہیں سکدا انج نہیں کہنا چاہیدا صلح کرواؤن تو پہلوں یہ کہنا چاہیدا ہے کہ یا اللہ اسی ایک کام کرن لگے ہی ہن تو اپنی رحمتاں کر دے اللہ پاک نے تے سونے نبی نو کہا ہے کہ میرے پیارے تیرا کمال نہیں ولکن اللہ الف بین قلوبہم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا یہ ساریاں اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اس امت دا اتحاد ہو سکتا ہے اس امت دا اتفاق ہو سکتا ہے ہیں جو سارے مسلمان نے ہیں کلمہ ایک پڑھتے نے خدا ایک کے رسول ایک کے کعبہ ایک کے قرآن ایک کے تے پھر کٹھے کیوں نہیں تو فرقے بازی کا دیئے اور ساری کائنات دے لوگ کٹھے ہو سکتے نے ملک وچ تو فرقے بازی ختم ہو کے امن قائم ہو سکتا ہے اور کیویں قائم ہو سکتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا شرط ہے کہ اللہ پاک دی رسی نو پکڑنا اللہ پاک دی رسی کی ہے وحی الہی اللہ پاک دی رسی ہے وحی الہی کی ہے وہی رب دا قرآن ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے کیوں بھئی وہی رب دا قرآن ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے کیونکہ امام کائنات بھی اللہ پاک دی مرضی نال بول دینے اللہ پاک دی وحی نال بول دینے اور جدوں اللہ پاک دی وحی تے عمل کیتا جائے گا ادوں ملک وچ امن قائم ہو جائے گا تے جدوں وحی الہی نو چھڈ کے زمینی اقوال زمینی قانون انہاں نو منیا جائے گا ادوں فساد پئے گا امن دا پیغام ہے تو اللہ پاک دی وحی دے اندر ہے دنیا دا قانون جنہ مرضی آلہ ہوئے بناؤن والے تے بندے ہی نے نا انسان ہی نے نا تے انسان تے انجی خطا دا پتلا ہے امن کیڑے قانون ویچے جڑا اللہ پاک نے آسماناں تو نازل کیتا ہے میں قربان جاواں رب دا اعلان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں قربان جاواں اور جدوں سارے مومن کٹھے ہو جن گے اور جدوں سارے مسلمان پائی پائی بن جن گے پھر مسلماناں دی مثال کیویں ہو جائے گی ہن تے لڑدے نے جھگڑدے نے فساد نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذ اشتکا منہم عضو اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن سن دے جاؤ نال نبی پاک دا فرمان سن دے جاؤ مسئلے حل ہوندے جان گے امام کائنات نے فرمایا نے جتے ایمان ہووے امن اللہ پاک دی رحمت ہے کہ نہیں اللہ پاک دا انعام ہے کہ نہیں تے اوتھے نازل ہوندا جتے ایمان ہووے رب اوتھے کدی بھی نہیں رحم کردا ذہن میں جو بات آ گئی ہے سنن نو جی کردا ہے رب اوتھے کدی بھی نہیں رحم کردا جتھے نجتاں دے وچ کھوٹ ہووے او چگا کدی نہیں خیری بسدا
جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے اس واز دے وچ نہیں اثر ہوندا جتھے گل گل نال چوٹ ہووے تے رب اوتھوں برکتاں چک لیندا جتھے وچ بھراواں دے پھوٹ ہووے اللہ پاک دے فرمان وال آ جاؤ اگر امن چاہتے ہو اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور لوگوں سارے مل کے اللہ پاک دی رسی نو وحی الہی نو مضبوطی نال پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے بازی نہ کرو کئی لوگ کہندے نے کیا اہل حدیث کوئی ایک وکھرا فرقہ نہیں تسی جو لوگاں نو آندے ہو کٹھے ہو جاؤ اتحاد کر لو اتفاق کر لو تفرقے بازی نہ کرو کیا تساں وکھری اپنی جماعت نہیں بنائی تساں تفرقے بازی نہیں کیتی کیوں بھی کہندے نے کہ نہیں بھی لوگاں نو جو آندے ہو کہ سارے مل جاؤ تفرقے بازی نہ کرو تے تساں اپنی وکری جماعت نہیں بنائی مینوں یاد آئے مناظر اسلام استاد محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری سب کو رحمت اللہ علیہ اللہ پاک اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے جواب تے بڑے نے اس بات دے لیکن استاد محترم نے ایک عوامی اور سادہ جواب دیتا ہے استاد جی مثال دیا کرتے سن فرمایا کرتے سن کہ جدوں پاکستان بنیا پوری قوم دا ایکو ہی نعرہ سی چاہے کوئی اہل حدیث سی چاہے دیوبندی سی بریلوی سی شیعہ سی ساریاں دا ایکو نعرہ سی پاکستان کا مطلب کیا ایکو ہی نعرہ سی سارے کٹھے ہو گئے اللہ پاک دی رسی نو مل کے سارے مضبوطی نال پکڑ لیا پاکستان کا مطلب کیا جیڑی گل مننی ہے اللہ دی مننی ہے قرآن دی مننی ہے وحی دی مننی ہے سارے مل گئے کٹھے ہو گئے اللہ پاک نے پھر انہاں تے رحمت کی تھی پاکستان عطا کر دیتا پاکستان بنن تو بعد سارے کٹھے مل کے چل دے رہے کٹھے رل کے ہی پاکستان بنایا رل کے ہی چل دے رہے چل دیاں ایک دن وچوں ایک بندہ اٹھ پیا اندھا میں تواڈے نال نہیں چل سکتا تواڈا میرا گزارا نہیں اساں آکھیا کیوں گزارا نہیں واہ رل کے ٹرے ہاں رلے ہاں تے رلن دی برکت نال اللہ پاک نے ملک عطا کر دیتا ہے تے رلے ہی رہیے تاکہ ملک اسی طرح قائم رہے دا امن قائم رہے تے نہ وکھ ہون والی گل کرو وہ ایک فرقہ کہن لگا ایک ٹولا وچوں اٹھیا کہن لگا اسی تواڈے نال نہیں چل سکتے تواڈا ساڈا گزارا نہیں اسی وکھرے ہون لگے ہاں اساں انہاں دیاں منتاں کیتیاں او کیوں تفرقے بازی کرن لگے ہو انہاں کیا تواڈا ساڈا گزارا نہیں ہو سکدا کیوں گزارا نہیں ہو سکدا انہاں کیا تسی اہل بیت دے گستاخ جے تسی مولا علی نو نہیں جے مندے تسی حسن و حسین نو نہیں مندے تسی اہل بیت دے گستاخ جے تواڈا ساڈا گزارا نہیں اسی چلے ہیں اٹھ کے تر پے اساں آکھیا اسی اہل بیت دے گستاخ نہیں تانوں غلط فہمی ہو گئی ہے ساڈا اے عقیدہ ہے جڑا اہل بیت دا گستاخ ہے او بے ایمان ہے جڑا اہل بیت دا گستاخ ہے او پکا بے ایمان ہے جڑا اہل بیت دا گستاخ ہے او پکا بے ایمان ہے اے مسلک اہل حدیث دا موقف اور عقیدہ ہے
اساں کہ اسی اہل بیت دے گستاخ نہیں، اسی انہاں نوں رب دا قرآن سنایا، نبی پاک دا فرمان سنایا، انہاں نوں تسلیاں دتیاں، اسی اہل بیت دے گستاخ نہیں۔ اساں کیا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی آکھیا اسی اہل بیت نو مننے ہاں، اہل بیت دے مقام نو عظمت اور شان نو مننے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ ایک دن صبح دے وقت چادر لے کے بیٹھے نے، حسن و حسین آ گئے، امام کائنات نے چادر دے نیچے اپنی گود اندر بٹھا لیا، سیدہ فاطمہ آ گئیاں، انہاں نو بھی چادر دے نیچے جگہ دے دیتی، سیدنا علی آ گئے، انہاں نو بھی چادر دے نیچے جگہ دے دیتی۔ او کیڑی چادر جنوں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ امام کائنات نے چادر دے نیچے جگہ دے کے امام کائنات نے ہاتھ چک لے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے میرے اہل بیت نے، اللہ انہاں نوں پاک کر دے، اسی اہل بیت نوں مننے ہاں، اہل بیت دے گستاخ نہیں، اسی مننے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا دنیا اور آخرت دے اندر پائی ہے، اسی مننے ہاں اہل بیت دا مقام بڑا ہے۔ اگر اوصاف گنن لگ پواں تے ٹائم بڑا گزر جائے گا۔ حضرت علی دے اوصاف بے حساب نے، بہادری ورثے وچ پائی جناب نے، شجاعت وچ اپنی آپ ہی مثال سن، بڑے شاہ زور سن، جنگجو کمال سن، پہلوانی وچ بھی نہ رکھ دے جواب سن، بڑے بڑے پہلواناں نو دیندے او پچھاڑ سن۔ اساں کہ اسی حضرت علی نو مننے ہاں، علی نال پیار رکھن والا او پکا مسلمان ہے، بغض جڑا رکھے منافق بے ایمان ہے۔ ترمذی دے وچ ہے اعلان نبی جلی دا، لوگو علی میرا ہے، میں حضرت علی دا، اینی اچھی شان ہے، اینی اچھی شان ہے جدی انتہا نہیں، پر پھر بھی علی مشکل کشا نہیں، کوڑی بھاویں لگے پر ہے سچی بات ہے، مشکل کشا صرف رب دی ہی ذات ہے۔ اسی آکھیا اسی حضرت علی نو مننے ہاں، اہل بیت نو مننے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایک دن نبی پاک نے چادر دے نیچے حضرت حسن و حسین نو لے آئے اور چادر دی بکل ماری ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید آ گئے، آ کے آندے نے سونیا چادر دے نیچے کی ہے۔ نبی پاک نے جدوں بکل کھولی، حسن و حسین نبی پاک دی گودی وچ بیٹھے نے، آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما۔ امام کائنات نے فرمایا یا اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا، فاحبہما، یا اللہ تم ہی انہاں دوواں نال پیار کر، فاحب من یحبہما، جڑا انہاں نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر۔ اسی حسن و حسین نو مننے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اے میری فاطمہ بیٹی میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنت وچ عورتاں دی سردار ہے، اسی مننے ہاں۔ انہاں آکھیا نہیں تسی نہیں مندے، تسی اہل بیت دے گستاخ جے، اسی چلے ہاں، اسی منتاں کیتیاں نہ چھڈ کے جایا جے، ملک دا امن خراب نہ کرے آجے، سانو معیار دسو، اسی قرآن پڑھ رہے ہاں، اسی حدیث پڑھ رہے ہاں، اسی حسن و حسین نو مننے ہاں، اہل بیت نو مننے ہاں، تسی کیویں کہندے ہو نہیں مندے؟ معیار
پیش کرو تاڑے کول معیار کی ہے اسی حسن و حسین نو کیویں نہیں مندے انہاں آکھیا معیار اے وے کہ 10 محرم ہووے گھوڑا کڈیا ہووے منہ تے تمانچے مار دے ہوو وال کھلارے ہون کپڑے پاڑے ہون زنجیراں چلاوندے ہوو پھر اسی تانوں محب مناں گے جے انج نہیں کرو گے پھر اسی چلے جے تسی اہل بیت دے گستاخ ہو اساں آکھیا انج نہ کرو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ پاک دی وحی کی کہندی ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ اے جڑے کم تسی کردے ہو وحی دے خلاف نے جڑے کم تسی کردے ہو نبی پاک دے عمل دے خلاف نے جڑے کم تسی کہندے ہو صحابہ دے عمل دے خلاف نے جڑے کم تسی کہندے ہو اہل بیت دے عمل دے خلاف نے ساڈی مجبوری ہے اسی قرآن دے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اسی حدیث دے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ساڈی مجبوری تے غور کرو جو صحابہ اکرام نے نہیں کیتا اسی وہ نہیں کر سکتے ساڈی مجبوری تے غور کرو جو اہل بیت نے نہیں کیتا اسی نہیں کر سکتے انہاں آکھیا جے نہیں کر سکتے تے اسی چلے جے اسی منتاں کردے رہ گئے اے ٹولا وچوں نکل گیا اذان وکھری نماز وکھری عبادت گاہ وکھری قرآن وکھرا دین وکھرا کلمہ وکھرا ہر چیز وکھری کر لئی اسی باقی بیٹھے رہ گئے اسی نظام چلاوندے رہے تھوڑی دیر بعد وچوں ایک ہور کھس گیا بھئی میرا تہاڈا گزارا نہیں ایک گروہ اٹھیا اسی بھی چلے جے اسی منتاں کیتیاں کدھر چلے ہو نہ ملک دا امن خراب کرو رل کے چلن دیں اگے ساڈے کو ایک گروہ نہیں سنبھالیا گیا ہن تسی ہل پے ہو انہاں آکھیا نا 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 ساڈا تہاڈا گزارا نہیں بھئی کیوں گزارا نہیں انہاں آکھیا تسی ولیاں دے گستاخ جے اسی تے تہاڈے نال نہیں چل سکتے اسی آکھیا اسی ولیاں نو مننے ہاں جڑے اللہ پاک دے ولی نے اللہ پاک دے سجن نے اللہ پاک دے بیلی نے اللہ پاک دے پیارے نے اللہ پاک دے محبوب نے اسی انہاں نال پیار کرنے ہاں او جڑا ولیاں دا دشمن ہے او رب دا دشمن ہے اسی ولیاں نال دشمنی نہیں کر سکتے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اساں قرآن پڑھیا ترلے لے لے کے پڑھیا منتاں کر کر کے پڑھیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اسی آکھے اسی ولیاں نو مندنے ہاں قرآن بھی پڑھیا اساں حدیث بھی پڑھی حدیث قدسی ہے امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک دا حکم ہے من وعد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب جن نے میرے کسے دوست نال میرے ولی نال دشمنی کیتی وہ انج سمجھے جویں انہیں اللہ نال اعلان جنگ کیتا نا نا اسی اللہ نال اعلان جنگ نہیں کر سکتے اللہ دے ولیاں نال دشمنی نہیں کر سکتے اسی اللہ دے ولیاں نو مننے ہاں انہاں دا احترام کرنے ہاں انہاں دی عزت کرنے ہاں انہاں کیا نہیں تسی نہیں مندے اساں کیا معیار تے دسو تہاڈے کول معیار کی ہے اسی تے مننے ہاں دعویٰ بھی کرنے ہاں تہاڈے کول معیار کی ہے انہاں کیا معیار اے وے اللہ دے ولیاں نو داتا آکھو غوث آکھو گنج بخش آکھو دستگیر آکھو اسی آکھیا ساڈی مجبوری ہے اسی اللہ دی مخلوق نو داتا نہیں کہہ سکتے لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ. ساڈی مجبوری ہے اللہ دی مخلوق نو غوث نہیں کہہ سکتے, اللہ دی مخلوق نو گنج بخش دستگیر غریب النواز نہیں کہہ سکتے. ساڈی مجبوری تے غور کرو, اسی قرآن نو منن والے, حدیث نو منن والے, وحی الہی دے خلاف اسی کچھ نہیں کر سکتے. انہاں کیا جے نہیں کر سکتے تے اسی گئے نہ بھئی انج نہ کرو. اگے ہی ایک نہیں سنبھالیا گیا, تسی بھی ہن قابو نہیں آندے. انہاں کیا چلو ولی رہن دیو, چلو ولیاں دی گل چھڈو, تسی تے نبی پاک دے بھی گستاخ جے. استغفر اللہ. اساں کیا جے نبی پاک دی گستاخ ہاں تے پھر سانو زمین تے رہن دا حق کی ہے؟ اسی مسلمان ہی کہدے ہیں, اسی نبی پاک دے گستاخ نہیں. اسی انہاں دیاں منتاں کیتیاں, اسی آکھیا جے ساڈا ایمان پوچھ دے ہو تے ساڈا ایمان کی ہے, محبوب خدا تو خدائی وار دیواں, محبوب خدا تو حبیب خدا تو خدائی وار دیواں, او سب نعمتاں با صفائی وار دیواں, او سردار جگ تو, او سردار جگ تو میں جگوار دیواں, او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, او چن نو بھی کر کے دکھنوار دیواں. اسی آکھیا نبی پاک نو مننے آ, انہاں آکھیا تسی نہیں مندے. اساں قرآن پڑھیا, اللہ پاک نے فرمایا ہے وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اساں قرآن پڑھیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اسی آکھیا نبی پاک نو مننے آ, او ساڈا ایمان ہی نبی پاک دے وے, او سانو حوض کوثر تے جام پلاونا ہے. نبی پاک نے قیامت نو شفاعت کرنی ہے, نبی پاک نے او جنت دا بوا کھلاونا ہے. نبی پاک نے اسی آکھیا ساڈا ایمان پوچھ دے ہو, اسی تے کہنے آ او مخلوق خدا دی, او ایک پاسے محبوب ربانا, ایک پاسے ساڈا پیار پوچھ دے ہو کہ اسی نبی پاک دے گستاخ ہاں. او مخلوق خدا دی, او ایک پاسے محبوب ربانا, ایک پاسے او سارے جگ دی دھرتی, ایک پاسے میرا عرب سہانا, ایک پاسے او وضحا دیاں چمکاں, او ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں, ایک پاسے او بھلیل سیاہی, او ایک پاسے زلفاں دا سجانا, ایک پاسے او کسے نال کوواڑے, او بت بن کے بل فالہو کبیرو ہم اکھیا, او کل جانل حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا, ایک پاسے او دریا دیاں لہراں, او دریا دیاں لہراں, او ایک پاسے انگلاں دیاں نہراں, ایک پاسے او پتھراں دا پھٹنا, ایک پاسے چند پھاڑ وکھانا, ایک پاسے او رب نفسی آوازا, او رب نفسی آوازا, او ایک پاسے رب امتی تقاضا, ایک پاسے او رب نفسی آوازا, او ایک پاسے رب امتی تقاضا, ایک پاسے او سارے جگ دے پاپی, او ایک پاسے سمسام نمانا, ایک پاسے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ,
انہاں کیا نا بھئی ساڈا تہاڈا گزارا نہیں، تسی نبی پاک دے گستاخ ہو، اسی منتاں کیتیاں، اسی قرآن پڑھیا نہ منے، اسی آکھیا تہاڈا معیار کی ہے، تسی گستاخ آندے ہو، تہاڈا معیار کی ہے؟ انہاں آکھیا ساڈا معیار اے وے نبی پاک نو نور من نور اللہ آکھو، حاضر ناظر آکھو، عالم الغیب آکھو۔ اسی آکھیا ساڈی مجبوری ہے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے قل انما انا بشر مثلکم، ساڈی مجبوری ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساڈی مجبوری ہے، انہاں آکھیا نبی پاک نو عالم الغیب آکھو، اساں آکھیا ساڈی مجبوری ہے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ تو انا عالم الغیب منو، رب دا قرآن کہہ رہا ہے میرے محبوب اعلان کر دے ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں، تو انا عالم الغیب منو۔ قرآن کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتو عالم الغیب لستکثرت من الخیر، لوکو جے میں عالم الغیب ہوندا کدی میدان احد اندر میرے دندان شہید نہ کیتے جاندے، جے میں عالم الغیب ہوندا کدی میرا سر زخمی نہ کیتا جاندا، جے میں عالم الغیب ہوندا میری آشا تے بہتان لگا میں پریشان نہ رہندا، جے میں عالم الغیب ہوندا میرے 70 کاری ذبح نہ کیتے جاندے۔ میں عالم الغیب نہیں، اساں کیا ساڈی مجبوری ہے، اسی یہ گلاں نہیں کہہ سکتے، انہاں کیا جے نہیں کہہ سکتے تے آ گئے اسی بھی پیچھے رہ گئے، اسی دو کچھ دیر ساڈا اتحاد چلیا، ساڈے معاملات چلے، چلدیاں یہ تیسرا بھی ہل پیا، آندا تہاڈا ساڈا گزارا نہیں، ہائے اللہ سی ہن کی کریے، انہاں کیا تہاڈا ساڈا گزارا نہیں، اسی تہاڈے نال نہیں چل سکتے، اساں منتاں کیتیاں، اسی منتاں کیتیاں، چلو دو ہی رلے رہیے، انہاں کیا نا بھئی تسی اماماں دے منکر ہو، تسی اماماں نو نہیں مندے، اساں کہ اسی مننے ہاں، اور جڑے امام نے ساڈیاں اکھاں دا تارا، ساڈے سر دا تاج، اسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو وقت دا امام مننے ہاں، اسی امام شافعی نو وقت دا امام مننے ہاں، امام ابو حنیفہ نو، امام مالک نو، امام احمد بن حنبل نو رحمت اللہ علیہ مجمعین، اسی سارے دا احترام کرنے ہاں۔ انہاں آکھیا نا تسی نہیں مندے، اسی آکھیا معیار پیش کرو، انہاں آکھیا معیار اے وے کہ تسی غیر مقلد ہو، پھر حنفی کیوں نہیں، شافعی کیوں نہیں، مالکی کیوں نہیں، حنبلی کیوں نہیں، جب مندے ہوتے اساں کیا ساڈی مجبوری ہے، اسی مقلد نہیں بن سکتے۔ امام ابو حنیفہ فرمایا، امام ابو حنیفہ دا قول، امام ابو حنیفہ دا مسلک، امام ابو حنیفہ دا مذہب، امام ابو حنیفہ دے پیروکار جڑے حنفی نے، تسی نماز وچ رفع الدین نہیں کردے،
اچھی آمین نہیں کہندے، ہاتھ سینے نہیں بندے، ساڈی مجبوری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحیح البخاری وچ ارشاد فرمایا ہے، امام کائنات او جدوں رکوع جاندے ادوں بھی رفع الیدین کردے، رکوعوں اٹھ دے ادوں بھی رفع الیدین کردے، او جدوں 2 رکعتاں تو بعد اٹھ دے ادوں بھی رفع الیدین کردے۔ اساں کیا نبی پاک دی حدیث ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین۔ نبی پاک دی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ او کی کریے، ساڈی مجبوری ہے، تسی معیار دسو۔ انہاں کیا تسی منکر ہو، اماماں دے گستاخ ہو، جے نہیں گستاخ پھر انہاں دے مقلد بن جاؤ۔ اساں کیا بھائی تانوں غلطی لگی ہے، انہاں اماماں تے خود آکھیا ہے، امام ابو حنیفہ فرمایا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ امام شافعی نے فرمایا لوگوں میری بات دے مقابلے وچ صحیح حدیث نو تسلیم کرو، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک دے کول بیٹھ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگوں اس صاحب روضہ دی بات ایسی ہے، لوگاں دیاں باتاں، لوگاں دے اقوال مننے بھی جا سکتے نے، رد بھی کیتے جا سکتے نے، لیکن اے صاحب روضہ اے شخصیت ایسی ہے کہ ایدی ہر بات نو تسلیم کرنا مومن دے ایمان دی دلیل ہے۔ انہاں کیا بھی نہیں، اساں رب دا قرآن پڑھیا، یا ایھا الذین آمنو۔ تھک گئے ہو؟ لگتا تھک گئے ہیں؟ نہیں تھکے؟ پھر میں تھک گیا، ایک کرنے تو تھکنا ہی ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اسی آکھیا اللہ پاک دا حکم ہے، اللہ پاک دی اطاعت کرو اور نبی پاک دی اطاعت کرو۔ اللہ دی گل منو اور نبی پاک دی گل منو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، انہاں آکھیا امامہ دی منو، کسے آکھیا امام ابو حنیفہ دی منو، کسے آکھیا امام مالک دی منو، کسے آکھیا امام شافعی دی منو، کسے آکھیا امام احمد بن حنبل دی منو، کسے آکھیا امام جعفر دی منو، کسے آکھیا مفتی دی منو، مولوی دی منو، پیر دی منو۔ اسی آکھیا پھر جی اختلاف جو مکاونا ہویا، رل کے جو چلنا ہویا، چلو تہاڈی من لئی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جنوں تسی کہندے ہو او دی منی، امام دی منی۔ اگے حکم کیے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہائے میرے اللہ، اگر تہاڈا جھگڑا ہو جائے، اگر تہاڈا تنازع ہو جائے، اگر تہاڈا اختلاف ہو جائے، کدے نال؟ اولی الامر نال۔ کدے نال؟ اولی الامر نال، اللہ نال نہیں، اللہ دے رسول نال نہیں، کیونکہ اللہ نال، اللہ دے رسول نال تنازع ہو سکدا؟ انہاں تے تنازع ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی تنازع کرے گا تو اونجی بے ایمان ہے۔ اولی الامر نال تنازع ہو گیا، کدے وچ تنازع؟ فی شیئن، اسم نکرہ، شیئن کی ہے اسم نکرہ، کامن نون۔ کیوں جی؟ کامن، انگلش وچ کی ہے کامن نون ہے، اس میں نکرہ، اس میں نکرہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فی شیئن، اس میں نکرہ کامن نون۔ کسی بھی گل وچ جھگڑا ہو گیا، کسی بھی گل وچ اختلاف ہو گیا، بھاویں سینے تے ہاتھ بنن وچ، بھاویں اچھی آمین کہن وچ، بھاویں فاتحہ خلف الامام وچ، بھاویں کلاں وچ، ساتیاں وچ، چلیسویاں وچ، یارویاں وچ، بارہویاں وچ، او کتے بھی تنازع ہو گیا، پھر کی کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
پھر اپنا جھگڑا لے کے اپنا تنازع لے کے اللہ اور اس دے رسول دی عدالت وچ پہنچ جاؤ. اللہ دا حکم کی ہے, اللہ دے رسول دا حکم کی ہے. کیوں بھی پھر وہی حرف آخر ہے نا. اگر کم ہو گیا اللہ اور اس دے رسول دی فرمان دے خلاف, اللہ اور اس دے رسول دی بات دے خلاف, دسو او کم قبول ہوئے گا؟ اگر اللہ اور اس دے رسول دی بات دے خلاف کسی نے کوئی عمل کیتا, او دا عمل قبول ہوئے گا؟ اس عمل دا ثواب ملے گا؟ او دا گناہ ہوئے گا؟ گناہ ہوئے گا. اگر کسی نے اللہ اور اس دے رسول دی بات دے خلاف عمل کیتا, قبول ہوئے گا, ثواب ہوئے گا, بلکہ گناہ ہوئے گا. یہ تین فتوے کنے دیتے نے تساں؟ میں فتوے جاری نہیں کرنا یا کل نو آکو لشے اوپر مولوی آ سے فتوے لا گیا. فتوے تہاڈے نے. اللہ اور اس دے رسول دی بات دے خلاف عمل ہو گیا, ثواب نہیں ملے گا, قبول نہیں ہوئے گا, بلکہ گناہ ملے گا. مثال دے طور پہ میں نماز شروع کرنا, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, اللہ اکبر. رکوع چلا گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. دسو میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا گناہ؟ سبحان ربی العظیم پڑھنا گناہ؟ پھر کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیونکہ عمل اللہ اور اللہ دے رسول دے دسے ہوئے طریقے دے خلاف ہے. اگر میں انج نماز پڑھاں گا قبول ہوئے گی, ثواب ہوئے گا, بلکہ گناہ ہوئے گا نا. پاویں قرآن پڑھے آئے, پاویں تسبیحات پڑھیاں نے, لیکن طریقہ وہ اختیار کیتا ہے جو اللہ دے فرمان دے خلاف ہے, رسول اللہ دے فرمان دے خلاف ہے. اے ہوئی مسلک اہل حدیث ہے, اے ہوئی اہل حدیث دی دعوت ہے, اے ہوئی پیغام امن ہے کہ لوگو اللہ دے قرآن وال آ جاؤ, اللہ دے رسول دے فرمان وال آ جاؤ. نبی پاک دا فرمان کی ہے, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی. جدو مؤذن اذان دوے, اذان دا جواب دیو, بعد وچ درود پڑھو. نبی پاک دا حکم ہے اذان تو بعد درود پڑھو. اگر کوئی اذان تو پہلوں درود پڑھے قبول ہو جائے گا, ثواب ہوئے گا, گناہ ہوئے گا. یہ فتوے تہاڈے نے جے میرے تے لگ سکتے ہیں تو ادھر نہیں لگ سکتے. نبی پاک نے فرمایا کھانا کھان تو پہلوں پڑھو بسم اللہ. کی پڑھو؟ ایک روایت دے الفاظ نے بسم اللہ والا برکات اللہ. اگر شروع تے پڑھنا بھول گئے اور درمیان سے یاد آیا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, پھر کھانا کھان تو بعد پھر دعا پڑھو, پھر دعا منگو برکت دی. جنہ کو کھادا ہے انہاں واسطے, جنہ کھادا ہے انہاں واسطے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, اللہم اطعمنا طعمنا واسقِ من سقانا. اور مسلم دے الفاظ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم. کھانا کھان تو پہلو بسم اللہ پڑھو, کھانا کھان تو بعد دعا منگو. اگر کوئی کھانا اگے رکھ کے پہلو دعا منگتا ہے, فتویٰ تہاڈا ہے, اے عمل قبول نہیں, اس عمل دا ثواب نہیں, بلکہ اس عمل دا تہاڈا فتویٰ ہے. اس واسطے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی بھی کام وچ اختلاف ہو گیا ہے, ایک جماعت کہندی ہے کرنا چاہیے, کہندی نہیں کرنا چاہیے, کی کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اور اس دے رسول وال چلے جاؤ, جو انہاں دا فرمان ہے اُتے عمل کر لو, دوسری بات نو چھوڑ دیو, پھر عمل ہوئے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے بھی گروہ چلا گیا, اسی پیچھے رہ گئے کلے. اسی پھر کی کیتا,
اسی آکھیا او چل ہم نشیں او چل اور کہیں اے میرے غم نشیں او چل اور کہیں اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے غم بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے غم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں گل دی سمجھ آئی ہے شروع تمہید وچ میں گل کہی سی کہ واحد مسلک اہل حدیث ہے جو امن دا دائی ہے جو امن دا پیغام دیندا اس تو علاوہ کوئی مسلک ایسا نہیں ساڈا حوصلہ ویکھنا جے اہل حدیثاں دا حوصلہ ویکھنا جے جیڑی بات تانوں تکلیف پہنچاندی ہے او چاہے قرآن دی آیت ہوئے یا نبی پاک دی حدیث ہوئے ساڈا حوصلہ ہے اسی دل تے پتھر رکھ کے حوصلہ کرنے ہاں اسی کدی او جی انج نشر و اشاعت نہیں کیتی کہ بینر لکھیے رکشیاں دے پیچھے سٹیکراں دے اوتے بازاراں دے اندر کدی انج نہیں کیتا جے تو تانوں تکلیف ہوندی ہے جس قرآن دی ایت تو جس نبی پاک دے فرمان تو تانوں تکلیف ہوے اسی کدی شو نہیں کیتی اسی کدی سٹیکر نہیں چھپوائے قل انما انا بشر مثلکم اسی کدی بینر نہیں لگوائے لا عالم الغیب اسی کدی رکشیاں دے پیچھے نہیں لگوایا لا اقول لکم انی ملک جس ایت تو سنو قرآن دی ایت تو تانوں تکلیف ہوے ساڈا حوصلہ ویکھو اسی کدی انج نہیں کیتا لیکن تسی ملک اندر بد امنی پھیلاوندے ہو فساد پھیلاوندے ہو او بات جو قرآن چو بھی ثابت نہیں حدیث چو بھی ثابت نہیں کولو بنائی ہوئی اور سانو تکلیف دیندی ہے ہاں جو بات قرآن دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے سانو تکلیف دیندی ہے قرآن دے خلاف ہوئے حدیث دے خلاف ہوئے تو دین دا حصہ سمجھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیڑا دین ہے قرآن چے حدیث چے سانو تکلیف ہوندی ہے تو رکشیاں پیچھے لکھیا سٹیکراں تے لکھیا بینراں تے لکھیا چوکاں تے لکھیا چرستیاں تے لکھیا اسی طرح ہر گروہ ٹائم اینا نہیں میں ایک بات دی تفصیل کراں اور جاؤ ملک دے اندر بد امنی کون پھیلاوندا ہے فساد کون پھیلاوندا ہے ایک اور گل کہہ دیاں بڑی دلچسپ کدی کسے مسلک اہل حدیث دے خطیب کول پاویں جڈا مرضی ڈاڈا خطیب ہوئے جڈا مرضی سخت خطیب ہوئے جنہ مرضی گرم خطیب ہوئے مناظر اسلام سید سبتین شاہ نقوی ہوئے انہیں لوگ یہ آندے نے بڑا گرم ہے نہیں قاری صاحب تے ماشاءاللہ بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ شیریں بیان خطیب نے اللہ پاک انہاں دے اندازے بیان اندر اور برکتاں عطا فرمائے پاویں یوسف پسروری صاحب ہون حافظہ اللہ سابقہ دور دے اندر استاد محترم مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری ہون رحمت اللہ علیہ شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی ہون رحمت اللہ علیہ رئیس المناظرین حافظ عبد القادر روپڑی ہون رحمت اللہ علیہ مسلک اہل حدیث دے کسے خطیب کول تقریر کردے ہاں کدی ہاتھ وچ چھرا ویکھیا جے پستول ویکھیا کدی کسے اہل حدیث خطیب نے اسٹیج تے تقریر کردے ہاں قرآن پڑھدے ہاں ٹوکا پھڑیا ہوئے تو پھر بد امن کون نے فسادی کون نے لڑائیاں پاؤن والے کون نے انتظامیہ بات نوٹ کرے کہ رب دا قرآن کدھر ہے نبی پاک دا فرمان کدھر ہے اور بد امنی اور فساد کدھر ہے تائیں ازی پھر بے بس ہو کے کیا نا او بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں اور جب بھی ضرورت پڑی اہل چمن کو خون ہم نے دیا اور گردنیں پیش کی راوی روڈ سے بالا کوٹ اور جب بھی ضرورت پڑی اہل چمن
کو خون ہم نے دیا اور گردنیں پیش کی، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، او کس کی دھن میں مگن، او کس کی لگن میں مگن، جا رہے ہو کہیں آواز پہ آواز ہم نے تم کو ہے دی، اور پھر بھی یہ کہتے ہو اہل چمن کہ ہم کو تم نے پکارا نہیں۔ اسی قرآن بھی سنایا، حدیث بھی سنائی، دعوت بھی دیتی، پھر بھی چلے گئے، لیکن اسی اللہ پاک دے فضل و کرم نال اے اعلان کر دے رہاں گے، اے پیغام پہنچاؤں دے رہاں گے کہ لوگوں دنیا اور آخرت دے اندر عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، سکون ملے گا، امن ملے گا، رب دے قرآن وچ ملے گا، نبی پاک دے فرمان وچ ملے گا انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو پھر صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ سیدنا محمد۔ پھر میں کیوں نہ وضاحت پیش کرتا جاواں، او یارو جن نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزاری ہوئے گی، کل قیامت والا دن ہوئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوضے کوثر تے تشریف فرما ہون گے، آقا اپنے امتیاں نو ویکھ کے کی کہن گے، او یارو جدا دل کردا ہے آقا دا ساتھ نصیب ہو جائے، آقا دے ہتھوں حوضے کوثر دا پانی نصیب ہو جائے۔ یہ جملہ سن کے آخر تے بلند وانا سبحان اللہ کہہ دینا، جتے میرے نبی دا ڈیرا ہے او تیرے دا ہمیشہ سویرا ہے، جتے ساڈے نبی دا ڈیرا ہے او تیرے دا ہمیشہ سویرا ہے۔ سرکار حشر نو آکھن گے، سرکار حشر نو آکھن گے، اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے۔ آواز